یار یہ عورت کس طرف بھاگ رہی ہے، جس معاشرے میں جا کے اس کو ننگا کیا جا رہا ہے، اس کے بدن سے کپڑے ہی اتارے جا رہے ہیں اور یہ اسی کی طرف بھاگ رہی ہے، اور اسلام ہے جو اس کو شرم و حیا کی چادر دے رہا ہے، جو اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بتلایا ہے کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، اگر بیوی کے روپ میں ہے اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، خوش دلی سے پرورش کرے، اور پھر جوان ہو جائے تو للہ فی اللہ شادی کر دے، فرمایا ان تینوں کے صدقے رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں 2 ہوں، فرمایا تو 2 کی خدمت کر، رب تعالیٰ 2 کے صدقے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو ہی ایک، خواہش تو ہے زیادہ ہوں۔ عورت تمہیں سوچنا چاہیے پہلے تیری کیا قدر تھی، پیدا ہوتے ہی صفِ ماتم بچھتا تھا، ذرا بڑی ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ تجھے مقام ملا ہوا تھا معاشرے میں، یہ اسلام ہے تجھے اس نے یہ مقام دیا ہے کہ وہی صحابہ کرام جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے اب دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خواہش تو ہے کہ زیادہ بیٹیاں ہوں، لیکن اگر ہو ہی ایک، فرمایا تو ایک کی خدمت کر، رب تعالیٰ ایک کے صدقے تجھے جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش تو ہے اب زیادہ بیٹیاں ہوں لیکن ہو ہی کو نہ، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد جو موجود ہوں۔ تو آؤ پلٹ آؤ، سکون چاہتے ہو دنیا کے اندر، قبر میں حشر میں عزت چاہتے ہو تو آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ، کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک چکی ہوتی ہے نا جس میں دانے ڈالو پستے جاتے ہیں، جو بھی دانہ ڈالو پستا جائے گا، لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہے، اس کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے، جو دانہ اس کے ساتھ لگا رہ جائے بچ جاتا ہے، جتنا اس سے دور ہٹے گا اتنا زیادہ پسے گا۔ جس طرح کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کا دار مدار ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو لپٹ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا ہے وہ پستا جاتا ہے، پستا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہے، حکومت صحیح نہیں ہے، آج کہتے ہیں ہم میری بیوی صحیح نہیں ہے، میرے بچے صحیح نہیں ہے، میرے پڑوسی صحیح نہیں ہے۔ خدا را یہ تو دیکھو کہیں تو دامن مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہو رہا۔ میرا یہ یقین ہے جس کو رب تعالیٰ عزت دینا چاہے ساری دنیا بھی بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اور جس کو رب تعالیٰ ذلیل و خوار کرنا چاہے ساری دنیا بھی مل کر اس کے سر پر عزت کا تاج رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتے۔ اس سے اور آگے میں کیا کہوں کہ علامہ اقبال نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ارے تو سرکار کا غلام بن جا، لوح بھی تیرے ہاتھ میں قلم بھی تیرے ہاتھ میں، جس کی چاہ تو تقدیر بدل کے رکھ دینا، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقی پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ، اور بے حیائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ چھپ کر ہو رہی ہے یا علل اعلان ہو رہی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ایسے ایسے ذرائع جو زنا کی طرف لے جا رہے ہیں ان سارے راستوں کو بند کر دو۔
اگر دنیا کے اندر آخرت میں چین چاہتے ہو تو آؤ، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو، اور داخل ہو تو پھر پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو، یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ ادھر کی باتیں مان لی، جو من میں آیا اس کی ادھر مان لی، اس کی ادھر مان لی، نہیں، سرکار کا غلام بن جائے، غلام ہوتا ہی وہی ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو، ہر وقت اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی عمل کرنا ہے، یہی ہے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار کا کلمہ تو پڑھتا ہے اور مرضی اپنی چلاتا ہے، تو بھائی یہ پھر غلامی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کا پکا سچا غلام بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔